السلام علیکم ویورز. آج میں آپ کے پاس ایک اسپیشل ٹرانسمیشن لے کے آیا ہوں اور وہ ہے آج ہم انٹرویو کریں گے ڈاکٹر محمد اکمل مختوم کو، جو کہ بہت فیمس برٹش پاکستانی سائیکائٹرسٹ ہیں. اس کے علاوہ ہی از اے پبلشڈ آتھر اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہی از آلسو اے پوئٹ. تو اردو میں شاعری کرتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کافی کتب لکھی ہیں جس میں الیگزینڈر دی ناٹ سو گریٹ ہے اور چرچلز پاکٹ بک آف سائیکائٹری میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، میکیاویلی اے مس انڈرسٹوڈ فلاسفر، اور اس کے علاوہ ایک میلیگننٹ اینڈ ہیپینس ان کی کتاب ہے، اور دی لسٹ گوز آن اینڈ آن. تو انشاءاللہ جو ہے ان کے بارے میں بات کریں گے. اس اسپیشل ٹرانسمیشن کا ایک اور مقصد بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ایک اپنا ان کا یوٹیوب چینل ہے جس میں سائیکولوجیکل ایشوز کے علاوہ وہ کنٹمپریری ایشوز پہ بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ فلاسفرز کو بھی وہ ایکسیسیبل بناتے ہیں، اور بہت رنگا رنگ شخصیت کے حامل ہیں ماشاءاللہ. ویری ویری ورسٹائل پرسنالٹی. تو آج جو میں بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ایز سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکالوجی اسٹوڈنٹس جو میرے ویورز میں بہت سارے ہیں کہ ایک انسان کی شخصیت بننے میں اس کے بچپن کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ کیوں نہ ہم جب آج ان سے تعارف کر رہے ہیں تو ایک سائیکالوجسٹ کی طرح میں ان سے سب سے پہلے ان کے بچپن کے بارے میں جاننا چاہوں گا، خاص طور پہ کہ گھر کا ماحول، ان کے والد اور والدہ کے بارے میں، پھر بٹ گریٹر کمیونٹی آلسو، لاہور، گھر میں کون لوگ وزٹ کرتے تھے، والد کے دوست کون تھے، ان کی کسی کا ان کی شخصیت پہ کوئی گہرا اثر یا کوئی بہت اچھی میموریز وغیرہ وغیرہ، وٹ ایور ہیڈ لائک ٹو سے. سو ڈاکٹر صاحب یہاں سے آغاز کرتے ہیں. آپ اپنے بچپن سے آغاز کرنا پسند فرمائیں. بچپن جی میرا جہاں تک مجھے یاد ہے وہ تو پہلے گورنمنٹ کالج میں تھا. جب میں چھوٹا تھا تو والد مرحوم ہمارے ڈاکٹر اجمل صاحب وہ سپرنٹینڈنٹ تھے کوارڈرینگل ہاسٹل کے، جو اب اقبال ہاسٹل کے نام سے جانا جاتا ہے. تو گیٹ کے گھستے ساتھ ہی بالکل اوپر جو گھر تھا، فلیٹ سا تھا، وہاں پہ ہم رہا کرتے تھے. تو چھوٹے ہمارے 3 بھائی تھے، ایک جناب ڈاکٹر آصر اجمل صاحب بھی تھے ان میں، اور مگر تب وہ ڈاکٹر نہیں تھے، مگر ان میں ڈاکٹر بننے کی تمام خوبیاں پائی جاتی تھی. اور دوسرے یہ کہ وہاں پہ ایک بڑی زبردست زندگی تھی. داہنے ہاتھ والد صاحب کا دفتر ہوا کرتا تھا، آگے جا کے پرنسپلز آفس گورنمنٹ کالج لاہور، ساتھ ہی اس کے اوپن ایئر تھیٹر ہوتا تھا. وہ بالکل رومن ایمفی تھیٹر کی طرح تھا، اور ہر ویکینڈ وہاں پہ شام کو فلم لگتی تھی جہاں پہ سارے ہاسٹل کے لڑکے اور اساتذہ اور ان کی فیملیز اکٹھے وہاں پہ سیڑھیوں پہ بیٹھ کے فلم دیکھا کرتے تھے. وہاں پہ ہر ہفتے ایک روز، میرے خیال میں شاید جمعے کو دن کے وقت، وہاں پہ ایک زبردست تقریب ہوا کرتی تھی، ڈیبیٹ. تو اس میں اس طرح کے موضوعات ہوتے تھے کہ جنت میں ایک سیٹ رہ گئی ہے اور اس کے 3 کنٹینڈر ہیں، غالب، میر، اقبال اور ہیر. اور 3 جو ہے وہ ان کے جو پروپوننٹس اور اوپوننٹس کے آپس میں وہاں پر ڈسکشن ہوتی تھی، اور پھر وہ سارا جو ہے وہ معاملہ ووٹ پہ جاتا تھا، اور جس کو ووٹ ملے اس کو وہ سیٹ مل جاتی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ وہ ہیر کو جنت کی سیٹ ملی تھی. تو اس طریقے سے ایک بہت زبردست ایکٹیویٹی تھی وہاں پہ. گورنمنٹ کالج ڈرامیٹک کلب تھا، گورنمنٹ کالج فلم سوسائٹی تھی. فلم سوسائٹی مجھے خاص طور پہ اس لیے یاد ہے کہ والد مرحوم فلم سوسائٹی کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے، تو ہم نے چارلی چیپلن کی بے انتہا فلمیں دیکھی ہیں ساری. سو ایک تو اس طرح کی ایکٹیویٹی تھی. دوسرے یہ تھا کہ وہاں پہ ایک روٹین بھی تھی کہ وہاں پہ کس وقت میس میں کھانا ہے، کس وقت نماز ہے. وہاں پہ چھوٹی سی درمیان میں ہاسٹل کے
جو گارڈن تھا وہاں نماز ہوا کرتی تھی، تو وہاں پہ اذان 5 وقت کی ہونا اور نماز کے لیے اکٹھے ہونا. اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں بھی سب لوگوں کو دیکھ کے تو ٹوپی اور پجامہ کرتا پہن کے، تو مجھے بچپن میں کوشش تھی کہ میں بھی سب کے ساتھ جوائن کروں. تو گورنمنٹ کالج میں یہ میری پہلی یادیں ہیں اوول کی، اور وہ جو لوجیا ہے، تو یہ تو اس زمانے کی ہے. پھر اس کے بعد وہاں پہ مجھے جو لوگ نظر آیا کرتے تھے، گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے پروفیسر رشید صاحب، وہ اکنامکس کے پروفیسر تھے، وہ میرے والد کے بڑے دوست تھے، سارے ہی دوست تھے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، جھولنے جنہوں نے لکھی اور مشہور شاعر اور فارسی اور اردو کے یعنی کمال ماہر، وہ وہاں پہ پڑھاتے تھے. اور مجھے اس بات کی اب خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ سب مجھے پہچانتے تھے، کیونکہ میں ایک چھوٹا سا بچہ گورنمنٹ کالج میں پھرتا رہتا تھا اور سب کو پتا تھا کہ جی یہ ڈاکٹر اجمل صاحب کا بیٹا ہے. اور وہاں پہ یعنی ایک ٹوٹل ایک چھوٹی سی علم، فن اور ایکٹیویٹی کی دنیا تھی. تو اٹ واز اے لولی ٹائم. میرے اپنے خیال میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ایک اسپیشل یہ ایک زندگی کے وہ دن تھے جو کہ بہت ہی کم لوگوں کو ملے ہوں گے. تو مجھے یاد ہے کہ کبھی فیض احمد فیض صاحب نے تشریف لے آنا، پھر اس کے علاوہ پروفیسر شعیب ہاشمی صاحب، اس زمانے میں یہ نئے نئے جوان لوگ ہوا کرتے تھے، عمیر اور شعیب. اور جو سوئمنگ، مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ چھوٹا سا تھا بالکل، اور نیکر پہن کے کوادرینگل کے بالکل نیچے لڑکوں کے ساتھ گولیاں کھیل رہا تھا. تو شعیب اور عمیر ہاشمی صاحبان جو ماشاءاللہ بہت عظیم ماہرین تعلیم اب ہیں، اور وہ وہاں سے گزرے تھے نوجوان اسٹوڈنٹس. تو انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے ڈاکٹر تو کی کر رہے ہیں، یہ کیوں کرنے کی بات ہے، چلو ہمارے ساتھ. تو وہ مجھے گورنمنٹ کالج کے سوئمنگ پول پہ لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے مجھے اندر پھینک دیا، اور مجھے لگا کہ میں ڈوب جاؤں گا. اس کے بعد جب بالکل ڈوبنے لگا تو انہوں نے مجھے نکال دیا. اور وہ دن اور آج کا دن، وہ سوئمنگ کی جو ہے نا لگن، وہ میرے دل سے نہیں گئی، کیونکہ میں نے اگلے روز امی کو انسسٹ کیا کہ میرے لیے جانگیا بنائیں، اور میں 2 گھنٹے پہلے نیچے جا کے باہر کھڑا ہو گیا کہ جی وہ کب گزریں گے اور میں سوئمنگ کروں. تو اس طریقے سے پروفیسر جیلانی کامران اور اس طرح کے بہت سے پروفیسر آسن الاسلام اور اس طرح کے ایسے ایسے نام تھے وہاں پہ. پھر مجھے یاد ہے میرے والد باتیں کیا کرتے تھے کہ یہاں پہ پروفیسر چیٹرجی ہوا کرتے تھے اور پروفیسر سراج ہوا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ پطرس بخاری کے بارے میں ہے. اور پھر ایک دفعہ مجھے والد نے مجھے بتایا کہ جب وہ اسٹوڈنٹ تھے تو ایم اے میں انہوں نے ایک مضمون لکھ دیا جس میں شاید غالب اور اقبال آپس میں فلسفے کی جنت میں باتیں کر رہے ہیں، اور پھر ایک حور گزرتی ہے اور اس بات پہ ان میں تکرار ہو جاتی ہے کہ وہ حور کس کے حصے میں آئے گی، اور وہ دست و گریبان ہو جاتے ہیں. اور وہ جس سے کہتے ہیں کہ وہ ارد گرد لاہور شہر میں اتنا زیادہ اس کا جب وہ راوی میں چھپا تو مسئلہ ہوا کہ لوگوں نے جلوس نکالا اور کہا کہ اس لڑکے کو کالج سے نکال دیا جائے. تو والد بتاتے ہیں کہ پروفیسر سراج الدین نے پھر بڑے تحمل سے، اس زمانے میں پروفیسرز کی جو پورے شہر میں عزت ہوا کرتی تھی وہ ایسی زبردست تھی کہ وہ پروفیسر صاحب نے جب سمجھایا تو سارا مجمع وہ تتر بتر ہو گیا. پھر مجھے یاد ہے جب صدر ایوب صاحب کے خلاف ایک پوری جمہوریت کی مہم اٹھی تھی تو کوادرینگل ہاسٹل کے لڑکے بہت انوالو تھے. اور مجھے ایک لڑکے کا خاص طور پہ یاد ہے، وہ کیونکہ تھے جسٹس کیانی، AR کیانی صاحب، MR کیانی کے بیٹے، رستم کیانی صاحب کے. تو وہ وہاں پہ چیف پریفیکٹ ہوا کرتے تھے کوادرینگل ہاسٹل کے. تو مجھے یاد ہے کہ پولیس آئی اور چند ایک سپاہیوں کے سر پھٹے ہوئے تھے کہ جی لڑکوں نے پتھر مارے ہیں، ہمارے سر پھاڑ دیے ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا جی، ڈپٹی کمشنر ساتھ تھا، اس نے کہا کون کون لڑکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. تو مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کیانی صاحب جو تھے وہ اس وقت ہاسٹل میں تھے، مگر وہ پولیس والے نے کہا کہ یہ بھی تھا، تو اس کو بھی پکڑ کے لے گئے. تو مجھے یہ اتنا سا یاد ہے، چھوٹا سا تھا، تو میں نے والد کو کہا کہ یہ تو نیچے بیٹھے ہوئے تھے.
تو ان کا نہیں, اس وقت خاموشی سے بیٹھے رہو, تم اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کی بہت سی جو لاہور کی جو ڈائنامکس تھیں, جو نیشنل ڈائنامکس تھیں, جو اس کے علاوہ جو شاعری ہوا کرتی تھی وہاں پہ مشاعرے ہوا کرتے تھے, اور گورنمنٹ کالج کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ایسے زبردست رنگا رنگ قسم کے فنکار تھے. خالد عباس ڈار صاحب خاص طور پہ مجھے یاد ہیں. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی زندگی کی یادیں اور ایسے ایسے لوگوں سے ملنا. مجھے جو آخری صوفی تبسم صاحب سے ملاقات ہو ایسے ہے کہ میں چھوٹا سا تھا, تو میں بخاری آڈیٹوریم نیا نیا بنا تھا, تو میں گھر کے پیچھے سے پرنسپل لاج سے جا رہا تھا ایسے, تو صوفی صاحب سامنے سے آ رہے تھے. تو وہ 1-2 منٹ کے لیے رکے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے بیٹا تمہارا, تم کون سی کلاس میں ہو, کیا کر رہے ہو آج کل. تو مجھے یہ بڑا فخر ہے آج کل جب زندگی کے اوپر نظر دوڑائی جاتی ہے کہ ایسے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا. پھر تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ تھا. دوسرا والد صاحب کا جو تھا وہ عجیب ہی ایک عالم آزاد گاں کے وہ تھے شہری, کہ وہ کچھ کہتے نہیں تھے. اور مجھے والدہ مرحومہ یہ بتاتی رہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے, تو ابا, تو میں چھوٹا سا تھا بالکل اور میرے ہاتھ میں سیفٹی پن تھی, اور وہ میں نے ابا کے ٹانگ میں پوری گھسا دی, اور میں نے کہا ابا جی میں آپ کو ٹیکا لگاؤں گا. تو کہتے ہیں کہ ابا, امی بتاتی ہیں کہ ابا کا رنگ تکلیف سے بالکل زرد اور سرخ ہو گیا, مگر انہوں نے منہ سے تو امی جب چیخنے لگیں تو انہوں نے کہا نہیں بچہ ڈر جائے گا. تو اب اس طریقے سے اچھا, ایک اور ہمارے دوست ہیں ارشد شبیر بخاری صاحب, جو والد کے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے, وہ آج کل ضعیف ہیں کافی, اللہ ان کو صحت دے. تو وہ مجھے بتاتے تھے ایک دفعہ ابا مجھے ہر جگہ ساتھ لے جایا کرتے تھے, اگر کوئی پریزائڈ کرنی ہے انہوں نے کانفرنس یا, تو وہ مجھے انگلی پکڑ کے نکر اور بشرٹ میں ساتھ لے گئے, اور میں ان کے ساتھ جا کے کرسی پہ اسٹیج پہ بیٹھ جایا کرتا. تو ایک دفعہ وہ بتاتے ہیں کہ تقریریں ہو رہی تھیں, تو کہتے ہیں کہ جی آواز آئی کہ اکمل صاحب کہہ رہے ہیں والد صاحب کو کہ ابا جی پانی پیو. تو ابا نے گلاس جگ سے ڈالا, پی لیا, پھر کہا اور پیو. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد سارا جگ ختم کر دیا, اور وہ ڈاکٹر صاحب چپ کر کے وہ پیتے. تو اس ماحول میں ہماری جو ہے وہ پدرانہ جو جسے کہہ لیں زندگی اس طرح کی تھی. والدہ صاحبہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک نعمت تھی اس سارے ماحول میں, کہ انہوں نے ذرا ڈسپلن رکھا. کیونکہ ہم 4 تھے, آصف صاحب وہ بڑے فرمانبردار بچے تھے, 3 جو ہم تھے وہ بڑے سخت, 3 تو نہیں, میں کہوں گا 2, میں درمیان میں تھا شاید. تو جو ہمارے دوسرے بھائی اظفر صاحب اور رحم صاحب, یہ ذرا کھلنڈرے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ والدہ صاحبہ کا 5 مردوں سے پالا پڑا ہوا تھا, 4 بچے اور ایک شوہر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف وہی ان 5 کو کنٹرول کر سکتی تھی, جس میں والد صاحب ہیں جو کہ بالکل دنیا و مافیہ سے بے فکر ہو کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور وہ صبح اٹھ رہی ہیں اور ان کی جانے سے پہلے کنگھی کر رہی ہیں, اور ان کو کہہ رہی ہیں کہ ایک کرو, اور بٹن اس طرح نہیں لانا تے اس طرح لانا ہے, so on. So she would get him ready, and everything of the household was ordered, and then getting everybody else ready, اور پھر شام کو ہمیں پڑھانا اور ڈسپلن کرنا. تو اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہر وقت ایکٹیویٹی ہے. It was not an ordinary home in government college. وہ اس طریقے سے تھا کہ باہر نکلے گراؤنڈ میں تو ادھر ٹینس ہو رہی ہے, اور ٹینس کون کھیل رہا ہے جی, منور اقبال اور اس طرح کے جو نیشنل چیمپئنز ہیں, وہ گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹس بھی تھے اور اسٹوڈنٹس ہیں, اور وہ کھیل رہے ہیں. اچھا, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, اور ٹینس بہترین لیول پہ, انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہے. ادھر جائیں تو باسکٹ بال ہو رہی ہے, اور وہاں پہ برادرز کلب ہوا کرتا تھا, اور میں برادرز بیڈیز کے ساتھ باسکٹ بال بھی کھیلتا رہا, تو وہاں پہ باسکٹ بال ہو رہی ہے. اور اس طریقے سے اچھا, اگر آپ مین ہال میں چلے جائیں جہاں پہ وہ آپ کا گورنمنٹ کالج کا بڑا لائبریری اور وہ پلر, اب لائبریری تو اب چینج ہو گئی ہے شاید, تو وہاں پہ پہلے پرانے ہال میں تھی,
تو وہاں پہ بیڈمنٹن شام کو ہوا کرتی تھی. جی جی اولڈ اس ہال کو طریقے اب سے سلام ہال کہتے ہیں, ڈاکٹر اچھا عبدالسلام اچھا ہال. سلام, اچھا اچھا اچھا. تو وہ دیٹ یوز ٹو بی دا مین ہال, اور وہاں پہ میٹنگز اور ڈبیٹس اور اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی, اور شام کو وہاں پہ بیڈمنٹن ہوا کرتی تھی. تو وہاں پہ صلاح الدین صاحب تھے, نیشنل چیمپئن رہے ہیں وہ, کم پتہ نہیں 15 سال, وہ ہی واز گورنمنٹ کالج اسٹوڈنٹ. اچھا, جو ہاکی ٹیم تھی وہ پاکستان ہاکی ٹیم میں گورنمنٹ کالج کے بہت سارے لڑکے ہوا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب پاکستان کی پراپر ہاکی ٹیم نے وزٹ کیا تو گورنمنٹ کالج کی ٹیم کے ساتھ ان کا مقابلہ اوول میں ہوا, اور وہاں پہ دا گرین اینڈ وائٹس ورسز جی سی مرونز پلیڈ, اور یہ نہیں مجھے پتا کہ کون جیتا, بٹ اٹ واز اے ریئلی ایکسائٹنگ میچ. تو یہ ایکٹیویٹیز ہر وقت وہاں پہ ہوا کرتی تھی, کیونکہ صاف جگہ تھی اور سیف تھی, تو اس لیے والدین کو اور والدہ کو, جو کہ بہت ہی ہاکش تھیں ہماری حفاظت کے لیے, ان کو یہ فکر نہیں تھی, کیونکہ باہر نکلنے کی کوئی جگہ نہیں تھی, اور وہ باہر مین ایک گیٹ ہوا کرتا تھا سامنے سے نکلنے کا, اور وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ خستہ خان ایک پٹھان صاحب ہوا کرتے تھے, انتہائی لمبے تڑنگے, میں تو بہت چھوٹا سا تھا, تو وہ ان کے بارے میں یعنی یہ تھا کہ جی یہ کبھی دائیں سے بائیں نہیں ہوتے, اپنی ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی رہے گی. تو وہ وہاں پہ کھڑے ہوا کرتے تھے, اس لیے سب کو پتا تھا کہ یہاں سے کوئی لڑکا یا لڑکی یا کوئی بچہ باہر جا نہیں سکتا اور یہ اندر آ نہیں سکتا, کیونکہ وہاں پہ خستہ خان صاحب کھڑے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ایک زندگی تھی. دوسرے گھر میں یہ تھا کہ ہر وقت کتابیں, ہر جگہ پہ کتابیں تھیں, اور والدہ صاحبہ کی یہی ہر وقت رہتا تھا کہ گھر میں یعنی چیزیں کم اور کتابیں زیادہ ہیں, اور وہ ٹھیک ٹھاک کرتی رہتی ہیں, اور ساتھ تھوڑے سے بعد پھر وہ کتابوں کا ایک ڈھیر جو ہے وہ بکھیر دیا کرتے تھے, کیونکہ وہ جب تک کتابوں سے سراؤنڈ نہیں ہوا کرتے تھے ان کو آرام نہیں تھا. تو اس وجہ سے کتابیں تھیں. اور مجھے یاد ہے کہ جب مجھ سے کسی نے پوچھا کہ تم سائکیٹرسٹ کیوں بننا چاہتے ہو, تو میں نے کہا بھائی آئی واز ڈومڈ, بیکاز میں تو 4 سال کا تھا جب میں نے فراڈ کا نام مجھے پہلی دفعہ سنا, تو جس نے 4 سال کی عمر فراڈ کا نام سن لیا اس نے تو پھر سائکیٹرسٹ ہی بننا. تو انیشلی دیٹ از ہاؤ آئی تھنک. اچھا, اس میں مطلب ظاہر ہے نوسٹیلجیا تو یہ کہتا ہے کہ یہ ساری زبردست زندگی تھی, مگر آئی ایم شیور کہ بچپن میں مسائل ضرور ہوں گے. مجھے جہاں تک مسائل کا یاد ہے وہ اس طرح کہ جی کہ اگر ہوم ورک نہیں کیا تو صبح کو سینٹرل ماڈل اسکول میں سوٹیاں پڑتی تھیں, اور اگر گھر پہ وہ پڑھائی نہیں کی تو والدہ صاحبہ نے پھر اٹھا لیتی تھیں زبردست جوتی, جو کبھی نشانہ جس کا چوکتا نہیں تھا. تو اس وجہ سے یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اس زمانے میں بچپن کے مسائل تھے. اسکول کا یہ تھا کہ میں صبح اٹھنے کو ہمیشہ اگینسٹ ہیومن رائٹ سمجھتا تھا, کیونکہ والد صاحب کو رات کو پڑھنے کی عادت تھی, اور میری کوشش ہوا کرتی تھی کہ جتنی زیادہ دیر وہ جاگ رہے ہیں میں بھی جاگتا رہا. چھوٹے میں تو ظاہر ہے سب بچے ایک ہی کمرے میں سوتے تھے اور والدین دوسرے کمرے میں, تو ہم 4 بھائی. تو مگر یہ میری کوشش ہوا کرتی تھی کہ والد صاحب کی اگر لائٹ جل رہی ہے وہ کتاب پڑھیں تو میں بھی کچھ جاگتا. اور جب اپنا کمرہ ملا تو ٹرانزسٹر بھی مل گیا, تو پھر میں رات کے 12 بجے BBC ورلڈ سروس سن کے 10 سے 12 بجے تک پھر سویا کرتا. تو یہ زندگی اس طرح کی تھی, اور I think it was a fantastic life in that sense کہ ایسے ایسے لوگوں سے جیسے کہتے ہیں نا آئیکونز تھے جن سے واسطہ پڑا. اچھا, مجھے اسٹوڈنٹس میں جو یاد ہیں وہ ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب زبردست اسکالر ہیں, اور اس طریقے سے اور بھی وہ ایسے ایسے عظیم لوگ گورنمنٹ کالج کے نکلے میں ہیں. تو یہ ایسے لوگ تھے جن سے تعلق رہا, اور بعد میں بھی جسے کہہ لیں کہ تعلق ان سے رہا. اور سینٹرل ماڈل میں ہم نے میٹرک تک پڑھا. جی, تو ناظرین جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر اکمل کا کتنا ایک رچ اور
full of different experiences and people, events. ایک childhood گزرا. تو اب ہم ان سے کچھ آگے کی بات کرتے ہیں, کچھ ان کے ویوز کی, کچھ آگے. تو برٹن میں آپ کافی عرصے سے ہیں. ایز اے برٹش پاکستانی آپ کو اپنی آئیڈینٹی میں کوئی مختلف چیز محسوس ہوتی ہے کہ جی ایز اپوز ٹو جسٹ بینگ اے پاکستانی, آر دیئر پروز اینڈ کونس ٹو دس؟ میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ جو ویلیوز برٹن کی تھیں یا ہیں, مثلاً ڈیموکریسی, انٹلیکٹ, رول آف لا, ایکوالٹی بفور لا, اس کے علاوہ بندہ بہتر وہ ہے جس کا کردار بہتر ہے, جس کی اقدار بہتر ہیں, علم بہتر ہے, اور جس نے محنت سے پیسہ کمایا ہے وغیرہ. تو یہ چیزیں تو ہم گھر سے انہی چیزوں کے اوپر پل رہے تھے, یہ تو آپ کو بھی یاد ہے. اور ہوا یہ ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی گروتھ ہوئی ہے مختلف انداز سے, تو کیونکہ والدین جو تھے وہ ظاہر ہے آزادی سے پہلے تو برطانوی طریقہ تعلیم اور اس جنریشن کے تھے نا جنہوں نے پاکستان بنایا, اور وہ ایسے لوگ تھے جیسے کہ سوچنے والے اقبال اور قائد اعظم اور اس طرح کی عظیم شخصیات. تو یہ اس جنریشن سے تھے, انہوں نے ہمیں کچھ امپارٹ کیا. اچھا, اب یہ ہے کہ میں جب انگلینڈ میں آیا ہوں تو مجھے ویلیوز میں کوئی کنٹراسٹ یا کلیش نہیں نظر آیا. So I was extremely at home. I think I was probably more at home. کیونکہ اگر میں نے لائسنس بنوانا ہے تو میں نے ایک فارم فل کرنا ہے, میں نے اس کو دینا ہے, ایک ہفتے کے بعد لائسنس نے آ جانا ہے. اگر میرا چالان ہوا ہے تو میں نے جا کے جرمانہ بھرنا ہے, یا گھر سے ہی چیک لکھ کے دے دینا ہے, وہ اس کا آ جانا ہے. تو کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا جس سے کہ مجھے تکلیف ہو کسی قسم کی. تو یہ وہ میرا آئیڈیل تھا پاکستان کے لیے کہ جب ہم اپنے بچپن میں پاکستان کی ترقی یا مغربی پاکستان کی ترقی دیکھتے تھے, اور جس طریقے سے ہم قائد اعظم کو پڑھا کرتے تھے اور ان کو ان کی ڈاکیومنٹری سے سنا کرتے تھے. تو ظاہر ہے جب میں انگلینڈ گیا ہوں تو آئی واز ان مائی 30s. تو بعد دیٹ ٹائم میرا جو ٹینز کا پاکستان تھا وہ 30s تک تبدیل ہو چکا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقدار کے مطابق وہ انگلینڈ میرے سے بڑا منطبق رہا, اور اس سے بڑا سکون رہا. جو تکلیف رہی کہ وہاں پہ گورنمنٹ کالج نہیں تھا, وہاں پہ صوفی صاحب کی یاد نہیں تھی, وہاں پہ بوٹے کے چھولے نہیں تھے, وہاں پہ گوال منڈی نہیں تھی, نانی اماں کا گھر نہیں تھا, والدین نہیں تھے. یہ جو جسے شخصی اور ذاتی جو لاس تھا وہ بہت شدید تھا. تو اس سے آئیڈینٹی کا تو مجھے ایشو نہیں اتنا زیادہ ہوا, مگر مجھے جو پرسنل لاس جو تھا نا, ایموشنل, وہ بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ چبھتا رہا اور چبھتا ہے. یہ فرسٹ جنریشن مائیگرنٹ کی میرے خیال میں یہ بیماری ہے کہ وہ ہمیشہ دونوں گھروں کے درمیان پھنسا رہتا ہے. سیکنڈ اینڈ تھرڈ جنریشنز میں وہ کلیئر ہوتی ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ رہنا ہے. اب جس طرح میرے بچوں میں میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ چاہے گا کہ جی میں لاہور گوال منڈی میں گھر لے لوں, کیونکہ انہوں نے وہ صرف وزٹ کیا ہے جب ہم پاکستان گئے. تو یہ انگلینڈ میں میرے ساتھ رہا. سو آئی بلیو کہ جو ویلیوز ہیں انگلستان کی جو کہ قائد اعظم نے ہمیں دیں کہ جی برابری ہوگی, مساوات ہوگی, قوانین ہوں گے, علم کی عزت ہوگی, تو یہ جس سے یونٹی, فیتھ, ڈسپلن جو ہے,
اور ہارڈ ورک کی رسپیکٹ ہوگی. جس طرح آپ کو یاد ہوگا, شاید یاد نہ ہو, یو ور ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم, کہ ایک آئیکونک پرنسپل ہوا کرتے تھے گورنمنٹ کالج لاہور کے, ڈاکٹر نذیر احمد صاحب. اب ڈاکٹر نذیر احمد جو تھے وہ ان جیسا ایک درویش اور نیک اور انسان کو ایسا میرا خیال میں کم ہی پیدا ہوئے. وہ پرنسپل تھے. ان کو گورنر ویسٹ پاکستان نواب کالا نکال دیا کہ جی وہ کھڑا, وہ میاں والی کی جوتی پہن کے گورنر صاحب کو ملنے چلے گئے, کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی واسکٹ, پاجامہ اور کرتا پہنا کرتے تھے اور نیچے وہ میاں والی کی چپل. تو گورنر صاحب نے ان کو کہا کہ اے جوتے نہیں پائی دے, بوٹ پائی دینے. تو انہوں نے کہا مسٹر گورنر یو کیپ یور ڈریس سینس ٹو یور سیلف. It was only a principal of government college who could say that at that time. انہوں نے 6 مہینے رہ گئے تھے ان کے ریٹائر ہونے کے, تو انہوں نے ان کو جبری ریٹائرمنٹ پہ بھیج دیا. پورے لاہور شہر میں آگ لگ گئی, اسٹوڈنٹس باہر نکل آئے, روز بروز ہنگامے, لڑائیاں اور جلوس نکل رہے ہیں. اچھا, تو وہ پریزیڈنٹ ایوب خان صاحب نے آنا تھا گورنمنٹ کالج کی 100 سالہ تقریبات میں شریک ہونے کے لیے. تو انہوں نے گورنر کو فون کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اخباروں میں, اور کیونکہ گورنمنٹ کالج کے جو سارے اسٹوڈنٹ تھے وہ ایڈیٹرز آف آل دا نیوز پیپرز تھے, دے ور ایوری ویئر. جو بیوروکریسی تھی وہ ساری گورنمنٹ کالج کی تھی, اکا دکا کو ایف سی کالج کے ہوئیں گے. بعد میں ایف سی کالج کا مشرف صاحب کے زمانے میں بہت اسینٹ ہو گیا, مگر اس زمانے میں تو اٹ واز آل گورنمنٹ کالج. تو سارے وہ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کے شاگرد ہوا کرتے تھے. تو وہ ادھر فیڈرل گورنمنٹ تک بھی, اسلام آباد بھی بڑی گڑبڑی مچی کہ پرنسپل صاحب کو ہٹا دیا. تو یہ سنا یہی کہ پھر والد صاحب نے بتایا کہ جب ڈاکٹر صاحب واپس آئے, ایک دفعہ گورنر نے بلایا اور یونین کے پریزیڈنٹ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ کی چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا جی سانو ساڈا پیو دے دیو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ اپنا پیو. تو جو 6 ماہ تھے پروفیسر صاحب وہ واپس آ گئے. سو دیٹ واز دی ویلیو آف دا پرنسپل کہ retiring him before time became a national issue, that how dare the all powerful governor of West Pakistan وہ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل کی بے عزتی توہین کر سکے, اس لحاظ سے کہ ان کو 6 ماہ پہلے ریٹائر کر دیں. اور والد صاحب یہی بتاتے ہیں کہ جب سینٹینری ہوئی, پریزیڈنٹ صاحب آئے, گورنر صاحب ساتھ تھے, تو ڈاکٹر نذیر صاحب بھی آئے. مجھے ابا اور ڈاکٹر صاحب ابھی تک یاد ہے, میں بالکل چھوٹا سا تھا, شاید 6 سال کا ہوں گا, کتنے سال. تو انہوں نے وہ اپنا گاؤن پہنا ہوا مگر اپنا پاجامہ اور میاں والی کی کڑاوی پہنی ہوئی. انہوں نے بھی کہا کہ میں ہوں. اور سو دیٹ از واٹ دا ویلیوز آف پاکستان ور. سو اب یہ ہے کہ آئی تھنک so you understand what I'm trying to say. میں بار بار اسی چیز کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ انگلینڈ جو ہے وہ ایک لحاظ سے ان ویلیوز کی جسے کہہ لینا ایک پکچر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین قائد اعظم محمد علی جناح اور باقی جو قائد ملت اور جو سارے عظیم ہمارے بانیوں میں سے ہیں, ان سب کی یہی روایات تھیں کہ یہی ہو. تو اب اس وجہ سے انگلینڈ میں یہ ہوا ہے کہ it's a gracious mother. یہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہیں. یہیں پہ کارل مارکس نے بھی پناہ حاصل کی, یہیں پہ فرائیڈ نے نازیوں سے پناہ حاصل کی, یہاں پہ ڈیگول بھی کرنے آیا, یہیں پہ بھٹو صاحب کی فیملی نے بھی پناہ یہیں پہ جا آ کے لی, اور نواز شریف صاحب بھی یہیں پر ہیں. تو یہ ایک ایسی جیسے کہہ لینا کہ جینرس فراغ دل ماں ہے جو کہ ہر ایک کو
وقت کے اوپر سینے سے لگا لیتی ہے, چاہے اس میں جو اس کی مرضی آپ نکال لیں کہ جی ان کا یہ فائدہ ہے, ان کا وہ فائدہ ہے اس مقصد کے لیے, مگر یہ سنبھال یہ لیتے ہیں. مجھے کسی سلسلے میں کہنا چاہوں گا, ذرا ہٹ کے ہے بات, مگر بھٹو صاحب ہمیشہ خلاف ہوا کرتے تھے برطانوی سامراج کے, اور ساری زندگی وہ یہی کہتے رہے کہ جی میں نے سامراج کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. مگر جب ان کی قید کے بعد ان کے بچوں کو انگلینڈ نے پناہ دی تو انہوں نے کہا کہ the way England has treated my children, my battle of Britain is over. تو اس وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انگلینڈ جو ہے وہ گھر ہے. So I don't think, تو اسی وجہ سے میں نے کوشش یہ کی کہ یہاں پہ برٹش پاکستانی سیکائٹرسٹ کو اکٹھا کیا جائے. یہاں پہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں اگر آپ آرگنائزڈ ہوں. ٹربل میکر کو یہ نہیں چھوڑتے, so you know if I made trouble they got me good. مگر یہ کہ اگر آپ you know یونٹی دکھائیں, اور اگر آپ کو یہ ہو کہ ایک سے زیادہ آواز ہے تو پھر لوگوں کے کان کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب میں آیا ہوں تو یہاں پہ پاکستانی سیکائٹرسٹ کی کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی, اور جو بھی کبھی بنانے کی کوشش کی گئی وہ چلی نہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ اس وجہ سے باقی جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں ان کی بات زیادہ سنی جا رہی ہے. تو پھر اس وجہ سے پھر میں نے کوشش کی 99-98 میں کہ بناؤں. 2000 میں I was able to successfully make it, and that now is mashallah دیکھیے 20 سال ہو گئے ہیں اور بڑی زبردست آرگنائزیشن ہے. تو so we all became very active in the life of Britain, life of the community. اور میں نے ان جگہوں پہ کام نہیں کیا جہاں پہ پاکستانیوں کی اکثریت. میں اس جگہ پہ آیا جہاں پہ میرے خیال میں 6 پاکستانی یا 5 پاکستانی تھے, اور اس وجہ سے جو بھی زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے, کامیابیاں ہوئیں, ناکامیاں ہوئیں, خوشیاں ہوئیں اور مسائل ہوئے, وہ اس کمیونٹی میں ہوئے. اسی وجہ سے بچے اور میں اب اسی کمیونٹی میں جہاں پہ پاکستانی بالکل نام کے ہیں ہم ایک گھر فیل کر رہے ہیں. رائٹ. اچھا, اب کچھ بات ہو جائے آپ کی شاعری کے بارے میں. آپ کا جو خاص طور پہ میراث مومن آپ کی پہلا آپ کا مجموعہ جو شائع ہوا, تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ what motivated this barrage of very very high quality poetry, جو کہ اکثر میں جب بھی پڑھتا ہوں مجھے اقبال کی یاد اس میں کچھ فلیور ضرور لگتا ہے. تو would you like to share with us? دیکھیے, شاعری کا یہ تھا کہ شاید شوق بچپن سے تھا. مجھے یہ یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنی ایک کاپی کھولی اسکول کی, تو اس میں کچھ امی کی ہینڈ رائٹنگ, آپ کو پتا نا بڑی زبردست بڑی بڑی لکھا کرتی تھیں وہ, اور انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ کچھ مصرے لکھتے بڑے سمپل سے. تو میں نے کہا کہ امی جی یہ کی ہے؟ تو کہنے کہ تو جدوں چھوٹا جہا سین تے اے تو لکھیا سی. تو میں نے کہا نہیں اے تو 2-3 تھے, میں نے کہنے کہ ہاں یہ میں نے ایڈ کیے تھے. تو اس میں تھا کہ اچھے کام کرے گا اکمل, روشن نام کرے گا اکمل. میں نے یہ لکھا. تو انہوں نے آگے پھر بنایا کہ خوب پڑھے گا, خوب لکھے گا, نیکی میں یہ سب سے بڑھے گا. یہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک تھا امی کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ you were about 5 or 6 or something and you and I sat and you know we wrote it. اچھا, تو اس کے بعد مجھے شاعری کا کچھ علم نہیں. پھر اس کے بعد ظاہر پڑھنے کا تو تھا کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے. ہمیں یاد ہی ہے کہ جب بانگ درا بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے, سمجھ آتی نہیں تھی مگر پڑھا کرتے تھے, کیونکہ یہ ریس یہ تھی کہ اردو پہلے کون پڑھے گا اور کس کو یہ مشکل لفظ آتا. تو بانگ درا میرے خیال میں 5ویں جماعت تک ہم سب نے پڑھ لی ہوئی تھی, مگر مجھے ظاہر ٹوٹلی ہینڈز آپ کے کوئی سمجھ سوائی نہیں آئی کہ کوئی پہاڑی یہ کہتا تھا گلہری سے. تو اب یہ ہے کہ میں جب کنگ ایڈورڈ میں گیا ہوں تو آئی تھنک وہ جو زندگی کے جذباتی تلاطم تھے, پہلے گھر تھا وہاں پہ, پھر سارے گھر والے جرمنی چلے گئے جب والد صاحب کو وہاں پہ پروفیسری ملی, اور پھر جو جوانی کے جو
نشیب و فراز ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو اس میں آئی تھنک کہ وہ کچھ پھر ٹریگر ہو گیا. تو میرا جو رجحان ہے وہ رومانی شاعری کی طرف، اور میں نے وہ بنانے شروع کیے جو کہ میرے خیال میں اچھی کوالٹی کے تھے. وزن ضرور ہوا کرتا تھا ان میں، اور یہ نہیں تھا کہ باقی جو اعلیٰ شعراء ہیں ان کی طرح مجھے ساروں کے کلام آتے ہوں اور وہ یعنی ہر ایک کا وہ بار بار اشعار پڑھ لیں. مگر یہ تھا کہ شعر سننے سے بہت خوشی ملتی تھی، اچھا شعر. اور پھر میں نے وہ خود نظمیں اور کچھ غزلیں لکھنی شروع کی. خاص طور پہ جب 79 میں یورپ میں جب والد صاحب کے پاس جب آپ لوگ جرمنی میں پڑھا کرتے تھے، تو جب میں گیا ہوں تو اس دوران جو میں نے وہ ٹرین میں یورپ کا سفر کیا اکیلے، یوریل پاس لے کے سخت سردی میں -27 میں زیادہ پیسے ہوئے بغیر، تو وہ جو حالات تھے اس ٹرین کے سفر میں، وہاں پہ بھی میں نے پھر کافی شاعری لکھی کہ اس شہر پہ پہنچے، اس شہر پہ پہنچے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کہ میں نے شاعری پھر 84 پہ بند کر دی. شادی 83 میں ہو گئی تھی، بیٹی بڑی، دوسری 2 بیٹیاں 84 میں جنوری اور دسمبر میں ہو گئیں. اور مجھے یاد ہے کہ بس ان 2 بچیوں کے اوپر جو تھے وہ، اس کے بعد پھر میں نے شاعری فرام سے 28-29 سے آگے نہیں لکھی. اور وہ پھر شاعری جو دوبارہ شروع ہوئی ہے وہ 2012 میں شروع ہوئی کہ اس وقت میرا حالات تھوڑے سے چینج ہو رہے تھے. نیشنل ہیلتھ سروس جس پہ میں نے اپنی ساری زندگی اور محنت کی تھی وہ تبدیل ہو رہی تھی، سروسز کٹ ہو رہی تھیں، لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کیا جا رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو دیٹ واز اے اسٹریسفل مومنٹ کہ وہ جو میں نے پچھلے 15-20 سال میں جو ساری سروسز بنائی تھیں، وہ نئے مینیجرز آ کے ان سب کو ایک ایک کر کے ان کو ختم کر رہے. تو وہ جو محنت اپنے سامنے دیکھ کے عکارت ہوتی، اور پھر اس زمانے میں جو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ اب خیال آتا ہے کہ لڑائی ہمیشہ اپنے سائز کے بندے سے کرنی چاہیے جب آپ ایک سسٹم سے لڑ نہیں سکتے. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ I decided کہ نہیں، I'm going to stand up, not realizing کہ I really couldn't stand up. So I stood up before a massive management cadre in this part of England. اور اس سے یہ ہوا کہ بہت ایشوز ہوئے ریجنل لیول کے، اور بہت تلاطم 1-2 سال رہا. تو اس سے ظاہر ہے میری ذاتی زندگی پہ یہ ایموشنلی پڑا. تو شاید ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کو پتا ہے ہم تو وہ حنفی سنی مطلب خانوادے سے ہمیشہ رہے ہیں، ناٹ کہ ہمارا کوئی اس کا کوئی معنی ہے زندگی کے اس پریکٹیکل سینس میں. تو میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے ایک دم ذہن میں ایسے خیال آیا، شاید وہ اپنے حالات تھے اس وقت یا میں انکانشیسلی یا لاشعوری طور پہ ایکویٹ کر رہا ہوں، کہ وہ مصرع تھا پہلا جو مجھے شاعری جس سے دوبارہ سٹارٹ ہوئی تھی، اے حسین ابن علی یہ کیا کیا. اب میں رات کو 2 بجے ایسے بیٹھا سوچ رہا ہوں، تو ایک دم میرے ذہن میں آیا اے حسین ابن علی یہ کیا کیا. شاید یہ ریفلیکٹ کر رہا ہوں کہ میں بھی اب شہید ہونے جا رہا ہوں اور یہ تم نے کیا کیا اور کیسے کیا وغیرہ. وہ بس سٹارٹ تھا کہ پھر میں نے کاپی اور پینسل پکڑی اور میں لکھنا شروع ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اگلے روز اور شام اور دن، اور پھر یہ تھا کہ فیزز آتے تھے کہ رات کو ایسے سو رہا ہوں تو ایک دم نیند کھلی ہے اور کچھ خیال آئے اور میں نے 4 غزلیں لکھ دی ہیں یا ایک لمبی نظم لکھ دی ہے اور وغیرہ. پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اس کا مزہ بھی آتا گیا، کیونکہ جب آپ والد صاحب مرحوم پتہ یہ کہا کرتے تھے کہ اصل جو انڈیپینڈنس بندے کو ملتی ہے وہ کریٹو ورک میں ہے. تو مجھے وہ ذہن میں تھا کہ جب میں کریٹو ورک کر رہا تھا، کبھی یا پینٹنگ کی یا کچھ اور کیا، یا بیگم صاحبہ نے اگر بیٹھ کے کوئی پینٹنگ بنائی یا اسکلپچر بنایا، تو میں بڑا مجھے زبردست ایک اچھی فیلنگ ہوتی تھی. تو اس طرح جب شاعری کرتا گیا
تو وہ کریٹیوٹی میرے خیال میں اور اسٹیمولیٹ ہوتی گئی. اور there came a time کہ پھر I could sit think about کہ دانت برش کرتے ہوئے ذہن میں اگر کوئی ایک مصرع آیا ہے تو میں اس کو اگر گنگنانا شروع کیا ہے تو پھر باہر نکل کے اس کے اوپر میں کنسٹرکٹ بھی کر لیتا. تو اگر یہ 2 مصرے اگر آمد کے ہیں تو پھر ورد جو ہے وہ 10 12 20 50 یعنی اشعار تک لمبی نظمیں بھی ہیں. اگر ایک مجھے جو تکلیف ہوتی ہے وہ یہ کہ باقی شعراء جو ہیں وہ اپنی جو بنائی لکھی نظمیں ہیں ان کو سب یاد رہتی ہیں, مجھے نہیں رہتی. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ بھی کچھ سنا دو تو مجھے وہ جو جوانی کی رومانی کچھ نظمیں وہ یاد ہیں. یہ والی جو ہے ان کے ظاہر اشعار 1 سے 2 2 سے 3 آ جائیں گے یاد, مگر اگر 50 اشعار کی ہے یا 20 کی ہے تو اس میں مجھے 4 یاد ہوں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یار میں کوئی فراڈی قسم کا شاعر ہوں, کیونکہ اصل شاعر جو ہے وہ تو سب کچھ یاد رکھتا ہے. سو شاعری میں یہ ہے کہ آئی ریئلی انجوائڈ. اب جو ہے میرے لیے بہت ہی زبردست. اور اب جو ریسنٹلی زندگی کا میں سمجھتا ہوں ابھی تک سب سے بڑا سانحہ ہوا فرا کی جو رحلت ہے, تو اس سے میری شاعری میں ایک شاید دکھ کا ایک عنصر جو ہے وہ ہوا ہے. اور ابھی جو 40-50 کے قریب ابھی ریسنٹلی لکھی ہیں وہ ساری اسی محور کے گرد ہیں, اسی عظیم فرشتہ شخصیت کے گرد گھومتی ہیں. اور سو اس لیے شاعری از اے گریٹ ایسٹ. دکھ مگر انگلینڈ آنے کا ایک ہے کہ بچے جو ہیں وہ اردو شاعری سن لیتے ہیں, کچھ سمجھ لیتے ہیں, مگر نہ لکھ سکتے ہیں اور نہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی اب یہ چلا جائے گا. سر آپ کی آواز ذرا. جی ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کچھ یوٹیوب ویڈیوز بنائے ہیں جن میں خاص طور پہ فلاسفیز جو ہیں forgotten philosophies کے نام سے, and I found them to be really inspiring and giving a very timely جسے کہتے ہیں میسج کہ کیسے جو آج کل کے حالات ہیں ان سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے. Would you like to share some more or some of those views with my audience کہ what do we philosophy سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ میں آپ سے یہی اس بارے میں بڑے زبردست یہ سوال ہے کہ میں ساری زندگی جو پاکستانی ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر پاکستانی وہ پاکستانی سیاسیات, معاشیات, معاشرتی علوم کا وہ ماہر ہے اور اس کو پتہ ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو انگلستان میں سیاست پہ کوئی بات کرتا یا مذہب پہ بات کرتا نظر نہیں آئے گا, مگر پاکستان میں صرف 2 ہیں باتیں جو 2 موضوعات جو کیے جاتے ہیں اور جو اچھی بات بھی ہے. مگر میں نے جب لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے تو کوئی کہتا ہے جی کرپشن ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہے, کوئی کہتا ہے. میں اس نتیجے پہ اس عمر میں آ کے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پہنچا ہوں کہ پاکستان کا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں اب کوئی فلسفی نہیں رہا. پاکستان ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں فلسفہ زندگی مفقود ہے, معدوم ہے, بلکہ وہ مرحوم ہے. اب یہ سین یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کا فلسفہ نہیں پتا, اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں مگر آپ کو اسلام کا فلسفہ نہیں پتا, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فلسفہ نہیں پتا یا فلسفے نہیں پتا, تو پھر مطلب آپ کو پاکستان کا کیا پتا ہوگا, پھر آپ کو محمد عربی کا کیا پتا ہوگا, پھر آپ کو اپنی زندگی کا کیا پتا ہوگا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کا فلسفہ ہی نہیں پتا. اچھا, اب میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں اور میں اس کے لیے جس طرح بہت ساری چیزوں پہ ہم نے جہاد کر کے اپنے آپ کو شہید کروا لیا ہے,
تو یہاں پہ بھی میں بالکل شہید ہونے کے لیے تیار ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ کوئی فلسفی نہیں ہے، اور دنیا کے تمام ممالک میں فلسفی ہیں، فرانس میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، ایون بھارت میں ہیں، بڑے بڑے فلسفی ہیں، دنیا کے ہر ملک میں، امریکہ بھرا ہوا ہے فلسفیوں سے، ہر چائنا میں اتنے بڑے بڑے فلسفی ہیں اور فلسفے ہیں، مگر پاکستان میں کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز ایجاد کر لی سائنسی، اب ہم فلسفے کی بات کر رہے تھے تو میں نے ہائیڈیگر کی بات کی، اچھا یہ جو میں نے چنے ہیں نا وہ اس طرح ہے کہ میرے پاس ایک ریکارڈنگ ہے جو میں آپ کو بھیجوں گا، وہ آپ پاکستان میں ضرور شائع کیجیے گا اور پلے بھی کیجیے گا۔ والد مرحوم کی ایک ریکارڈنگ ہے جو کہ آنٹی حفیظ جو ہماری چچی ہوا کرتی تھیں، منور حفیظ جو بہت زبردست براڈ کاسٹر تھیں، انہوں نے ابا کا انٹرویو کیا تھا، اور اس میں ایک کتاب ایک شخصیت کے نام پہ، اور وہ ٹیپ کہیں سے مجھے مل گئی، اور اس میں ابا نے ہائیڈیگر، ہیگل اور اس طرح لوگوں کی باتیں کی۔ تو میرے یہ بڑی خواہش تھی کہ میں ہائیڈیگر سے لوگوں کو روشناس کراؤں، دوبارہ اپنے آپ کو روشناس کراؤں۔ جس طرح کہ بچپن میں تو کلام مجید، قرآن مجید پڑھ لیا تھا، کچھ سمجھ نہیں، کچھ پتہ نہیں چلا، تو جب میں 40 سال کا ہوا تو میں نے کہا 40 سال میں ضرور کوئی منطق ہے، کچھ فلسفہ ہے، تو 40 سال کی عمر میں پھر دوبارہ اس کو پڑھا اور کوشش کی اور تب سے پڑھنا شروع کیا۔ اب سین یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے اس کے بغیر آپ اپنی زندگی کو ویژولائز نہیں کر سکتے، اس کے بغیر آپ اپنی زندگی کی بنیاد رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو جس مملکت میں، جس معاشرے میں، جس گھر میں، یعنی یہ گھر کا بھی فلسفہ ہوتا ہے، اب آپ کے پیچھے ماشاءاللہ یہ کتابیں ہیں اور بہت ساری جو ہے زبانوں میں ہیں۔ اب یہ جو کتابیں ہیں یہ ایک فلسفہ ظاہر کرتی ہیں، اور فلسفہ علم کا حصول، کیسے علم کا حصول، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ میں نے 2 جمع 2 کر کے کیسے ان کو 12 بنانا ہے، کہ کس طرح ایک کی جیب کاٹنی ہے۔ سو یہ دیٹ از دا پوائنٹ۔ آپ کے گھر کا فلسفہ کیا ہے، آپ کے والد صاحب کا فلسفہ کیا ہے؟ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ہمارے والد کا فلسفہ کیا تھا، ان کا فلسفہ تھا علم، شرافت، امانت، دیانت، رحم دلی، یہی تھا نا جی فلسفہ۔ اب میں بیسکلی دی آئیڈیا از کہ ہمیں اپنے والد کی زندگی کا فلسفہ پتا ہے، ہمیں اپنی والدہ کی زندگی کا فلسفہ پتا ہے، علم۔ اگر والدہ کی میرے ابا سے شادی نہ ہوئی ہوتی تو in her own right she would have been a great author and a scholar in her own right. She was a scholar of languages, Persian, سرائکی۔ یاد ہے کہ جب ابا وہ پڑھا کرتے تھے ہیر وارث شاہ تو امی سے آگے پوچھتے تھے کہ کیا مطلب ہے اردو لٹریچر، تو ان کا یعنی کہتے ہیں نا کہ جوش صاحب کی کیا گھر کی باندھی لونڈی ہوگی جو میری ہماری والدہ کی تھی، اور پنجابی محاورے۔ سو اس وجہ سے فلسفہ ان کا کیا تھا؟ عزت نفس، شرافت، اقدار۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہے کہ مجھے نہیں یاد کہ امی نے ابا کو کبھی تنگ کیا ہو کہ ہمارے پاس ابھی تک اچھی گاڑی نہیں۔ She was as comfortable going into a ٹونگا، میں تو ساری زندگی بچپن میں ہمیں یاد ہے کہ رکشے میں بیٹھے ان کا چلو نانی اماں کی طرف چلیں، پکڑا باہر نکلیں، رکشہ روکا چلے گی، ٹانگا روکا چلی گی۔ مطلب مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ کبھی بس میں جانا، ٹانگے پہ سفر کرنا، رکشے پہ سفر کرنا، کبھی کوئی معیوب ہمارے گھر میں، جبکہ اس زمانے میں پروفیسر اور باقی لوگوں کے پاس موٹر سائیکلز اور گاڑیاں کبھی تھیں، اور والد صاحب اپنی وہ ریلے سائیکل صبح صبح چمکا کے سوٹ پہن کے یعنی کبھی کبھار نکلتے تھے وہاں سیر کرنے، اس پہ ڈائنامو لگا ہوتا تھا، ایسے وہ گھومتا۔ سو اب یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ کیا فلسفہ کیا ہے؟ پاکستان کا کیا فلسفہ ہے؟ پاکستانی معاشرے کا کیا فلسفہ ہے؟ پنجاب کا کیا فلسفہ ہے؟ پنجاب کے مختلف اضلاع کا کیا فلسفہ ہے؟ تو اس وجہ سے جب آپ کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا تو میں نے یہ سوچا کہ اس کا اب یہ وقت ہے، چند جتنے ٹائم بندے کا رہ جاتا ہے،
وہ کوشش یہ کرے کہ جو پرائرٹیز ہیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے جہاں تک پاکستان کی میں یہ چاہتا تھا کہ اپنے بچوں کو کم سے کم فلسفے کے بارے میں انٹروڈکشن دو. اور دیکھیے کووڈ نے کیا کیا، کووڈ نے سب کچھ روک دیا. امیر بھی مرنے لگے، غریب بھی مرنے لگے، سب کو جان کے لالے پڑ گئے. اچھا، اور یعنی پرائم منسٹر آف برٹن کو بھی ہو گیا 3 دن، وہ بھی آکسیجن پہ رہا. ادھر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب بھی روز اپنا ٹیسٹ کروا رہے ہیں، اور ادھر یہاں پہ بھی سب کو ہونا شروع ہو گیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز ہو گیا. اب جب ایک اللہ تعالی کے ہلکے سے اشارے نے، ایک ایسی اندیکھی قوت نے سب کو روک دیا، بریکیں لگا دی، سب کچھ بند کر دیا، اور ارب پتی لوگ بھی مرنے لگے اور فقیر اور مسکین بھی مرنے لگے، تو اس وقت شاید میرا یہ خیال تھا، ابھی بھی ہے تھوڑا سا، کہ شاید دنیا دیکھے کہ کیا ہم اسی ڈگر پہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے. greed and lust and power and exploitation and جو جیسے کہنا نا کہ ruthless capitalism کی طرف. کیونکہ ruthless capitalism نے آپ کو یورپ اور امریکہ کا ڈفرنس دکھا دیا ہے. اب یہ بھی فلسفہ ہے. یورپ میں فلسفہ کیا ہے کہ ہر شہری ویلیوبل ہے. امریکہ میں فلسفہ کیا ہے؟ ہر شہری کی ویلیو اس کے بینک بیلنس سے ہے. بل گیٹس بڑا آدمی ہے. وہ بڑا آدمی اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑا انوینٹر ہے، کیونکہ اب وہ انوینٹر نہیں رہا. اب وہ بڑا اس لیے کوئی سب سے امیر آدمی ہے. ٹھیک ہے جی، اس سے بڑے بڑے انوینٹر اب نکلے ہیں، مگر وہ اس کے اتنے بڑے نہیں ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں. مگر انگلینڈ میں آپ نے کیا دیکھا کہ ہر بندے کو وہی علاج ملا، جو کہ امیر کو یا غریب کو. سویڈن میں، ڈینمارک میں، بیلجیم میں، جو یورو سوشلسٹ ممالک تھے جن میں اسلامی مساوات تھیں، نہ کالے کو گورے پر نہ عربی کو اجمی پر فوقیت نہیں تھی. تو جب یہ فلسفہ معاشرے کا میرے سامنے آیا کہ ایک زبردست امیر معاشرہ، دنیا میں اس کا پیسہ پوری دنیا میں نہیں ہے جتنا امریکہ میں، شاید کیلیفورنیا میں ہے، اتنا شاید ساری دنیا میں نہ ہو. وہ ملک غریبوں کا، مسکینوں کا، ایون متوسط طبقے کا دھیان نہیں رکھ سکا. لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے. وہ اس وجہ سے کہ غریب اور امیر کا پیسے کے مطابق فرق تھا، کیونکہ ان کا فلسفہ اور ہے، جبکہ برطانیہ کا فلسفہ یہ نہیں تھا، جبکہ یورپ کا، ویسٹرن یورپ کا یہ فلسفہ نہیں ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کا یہ فلسفہ نہیں ہے. تو یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں اور سمجھتا تھا بھی کہ کووڈ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ شاید اب ہم زندگی کو کے اوپر ریفلیکٹ کرنا شروع کریں کہ اب آپ نے زندگی کیسے گزاری. میں بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیونکہ والدہ کی یہ عادت تھی کپڑے ذرا ٹھیک ٹھاک پہننا. والد صاحب آپ کو پتا بالکل ان چیزوں سے، دنیا و ما فیہا سے لاپرواہ. تو مجھے بھی یہ والدہ کی طرف سے یا ماموں کی طرف سے تھوڑا سا سوٹ بوٹ پہننے کی عادت پڑ گئی. تو میں اس دن بیٹھا کپڑے اپنے تبدیل کر رہا تھا، مجھے ایک دم خیال لگے یار کووڈ ہو گیا اور ہم گئے. تو یہ جو ساری چیزیں یہ تو کچھ کام کی نہیں رہی. And I sat there and I had to think. مجھے سوچنا پڑا کچھ 15-20 منٹ اس بارے کے اندر کہ بھیا یہ زندگی اب کس چیز کی اہمیت ہے، ان جوتوں کی، ان کپڑوں کی، ان قمیضوں کی، یا کچھ سوچنا ہے. ان چیزوں نے پھر مجبور کیا کہ دیکھا جائے کہ اب تک زندہ کیا رہ گیا ہے. احرام مصر تباہ ہو گئے ہیں اب وہ، مگر فلسفے زندہ ہیں. سقراط جس نے ایک لفظ نہیں لکھا وہ زندہ ہے، اس کا فلسفہ ابھی تک دنیا میں چل رہا ہے، اس پہ دنیا چل رہی ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں اب یہ جو آپ کانسٹنٹ کوسچننگ کر رہے ہیں ہم آپ سے، اب
ہم بات کریں یہ کیا ہے. والد صاحب جو کہتے ہیں سوکریٹک میتھڈ ہے نا یہ, کہ ہر چیز کو کوشچن کرو. اسی لیے والد صاحب کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے لکھا کم اور پڑھا زیادہ ہے اور بولا زیادہ ہے, کیونکہ وہ سقراط سے بہت امپریس تھے, اور وہ سقراط نے ایک لفظ کبھی نہیں لکھا مگر وہ زندہ جاوید ہے. تو یہ اسی وجہ سے میری یہ پھر مجھے یہ ہلکا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ شاعری کی طرح دوبارہ ایک سٹیمولس سا ہوا کہ وی نیڈ ٹو ری وزٹ the purpose and the purposes of our lives and our philosophy. تو جس پہ پھر میں نے forgotten philosophies کے نام پہ اور اس کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کی, کہ جب ماڈرن فلسفی ہائیڈیگر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ زندگی کا مقصد اچھا ٹائم گزارنا چاہتے ہیں تو قبرستان میں جاؤ, اب یہ اسلام سے ریزونیٹ نہیں کرتا, بہت کرتا. یہ دیکھیں نا, تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ سارا کچھ آپ کو ہر چیز میں ملتا ہے. تو اب ہائیڈیگر اور اس کو ملا کے اب دیکھیں کہ وہ کیا کامن تھریڈز ہیں, کس طرح مغرب نے پھر میں وہی خیالات آئے ہیں. اگر وہ آسمانی وحی سے نہیں آئے تو کم سے کم آسمانی خیال سے تو آئے ہیں کسی کے ذہن میں. تو اس طرح سے مغرب اور مشرق کے ذہن کا, کیونکہ انسان تو سارے ہیں, تو ہمیں دس از آئی فیل دیٹ وی شوڈ وزٹ اٹ. اور میری تو یہ بڑی ڈریم ہے, ٹائم کم ہے زندگی کا مگر جیسے بھی, مگر یہ کہ ایک ایسی انسٹیٹیوٹ یا سوسائٹی یا فورم بنایا جو فلسفے کے اوپر ہو, اور جہاں پہ آپ فلسفہ لوگوں کو مدعو کریں کہ اپنا فلسفہ بتاؤ. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ہوئی ایک دفعہ, بہت زیادہ جب یہ رشدی کا مسئلہ ہوا تھا تو آئیڈینٹی کا سین آ گیا کہ جی مسلمان جو ہیں وہ برطانیہ کے معاشرے کے اندر فٹ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان لوگوں نے ابھی تک اپنے جو ہے نا چند ایک قدامت پرست اور غیر جمہوری کہ جی زبان دہاں بندی کر دو اور اگلے کو تکفیر لگا دو اور یہ کر دو, یہ یہاں پہ بھی برطانیہ میں یہ نہیں چلے گا. تو آئیڈینٹی کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہونے لگ پڑی. تو میرا اپنا خیال تھا کہ اس کے سے کچھ ذرا ایک فلسفہ ایک اور نکالا جائے, کیونکہ all this what is being British, what is being a پاکستانی, یہ فلسفہ ہے نا. تو یہ کیا ہونا چاہیے, تو ایک ایسے میں چھوٹا سا میں نے کہا کہ اس کا بھی ایک فلسفہ نکالا جائے. تو میں نے کہا جی آئی ایم برٹش بائی ڈیفالٹ, آئی ایم برٹش بائی چوائس, سوری. تو ایک انگریز صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے. میں نے کہا ڈیفینیشن یہ ہونی چاہیے کہ ہر وہ شخص جو برطانوی اقدار, مساوات, قانون, علم, برداشت کو مانے, چاہے وہ کالا ہو گورا ہو, وہ برٹش ہے. میں برٹش بائی چوائس ہوں کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا, میں نے چوز کیا میں برٹن میں آ کے رہوں. تو میں زیادہ برٹش ہوں کہ ایک گورا جو کہ فیشسٹ ہے, بدتمیز ہے, ریسسٹ ہے, قانون کی رکھوالی نہیں کرتا, میں زیادہ برٹش ہوں کہ وہ گورا زیادہ برٹش ہے. تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے برٹشنس کو ڈیفائن کرنا ہے تو آپ برٹشنس کو ڈیفائن بائی ویلیوز, ڈیفائن بائی فلسفی. اچھا, اسی طریقے سے میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی تم گورے ہو, انہوں نے کہا جی یو آر برٹش. میں کہا نو, یو آر برٹش بائی ڈیفالٹ. تم کیونکہ پیدا وہاں پہ ہوئے اس لیے تم برٹش ہو. تم پیدا ٹمبکٹو میں ہوتے تو ٹمبکٹوین ہوتے. مگر میں نے کہا کہ نہیں, those who subscribe to values of Britain are the real Britons. تو اس طریقے سے میری یہ خواہش ہے کہ میں نوجوانوں میں یا ینگ مائنڈز میں جو بھی 4 5 6 ہوں, اور ہمت اس لیے بھی بڑھتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں سے بندہ ہمت لیتا ہے کہ Jesus had 12 disciples, most of them betrayed him or denied him. مگر یہ کہ پیغام پھیل گیا, اسی لیے لکھے کتاب اور کہے لفظ کی ویلیو سوچتے ہیں کہ 4 5 بندوں کو پتہ چل جائے تو فلسفے کا یہ اس طرح سے آغاز ہو اور بچے یہ سیکھیں, سوچیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہوگا اور کیسے ہونا چاہیے, ہمیں اپنے فلسفے کو ڈیولپ کیسے کرنا چاہیے. پھر وہ جو ہیگل کی بات کی ڈائلیکٹیکل کہ تبدیل کرو, کوشچن کرو اور پھر تبدیل کرو.
ایک خیال لاؤ, اس خیال سے ٹکراؤ اور ایک نئی چیز پیدا کرو. اس طرح جہاں کیا کہتے ہیں کہ نیا زمانہ, نئے صبح و شام پیدا کر وغیرہ, یہ جو اقبال کا ہے یہ بھی ہے. اور اقبال نے کیا پڑھا تھا؟ اقبال نے فلسفہ پڑھا تھا. اور قائد اعظم نے کیا دیا تھا؟ ایک خیال, فلسفہ, اور پھر اس کو حاصل کیا. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ جو forgotten philosophies اس لیے کوشش کی بات کرنے کی کہ یہ زندگی کی بنیاد ہیں, اور جب تک بنیاد نہیں ہوگی اور وہ اسی بکری کی طرح کہ جب تک وہ کھونٹے سے نہیں بندھی ہوئی وہ اس نے ادھر ادھر پھرتے رہنا. جی, میں اب یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم انشاءاللہ اس انٹرویو کو جو ہے وہ ایٹ اے لیٹر سٹیج کنٹینیو کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم we've gone over an hour and a half nearly, تو پتہ نہیں چلا وقت کا, لیکن تو ریکاؤنٹ کرتے رہے ہوں. جی جی, تو اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اور میری خواہش یہ ہوگی کہ اس سیکنڈ انٹرویو جو ہے اس کو ہم شروع کا جو پارٹ ہے وہ میرے چینل سے کریں, اور اس کے بعد جو اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ آپ کے چینل پہ ایئر ہو, تاکہ جو ہے وہ ہم اس کی جو وائڈسٹ جو میری آڈینس ہے وہ آپ کے چینل کو بھی سبسکرائب کرے اور اسے ویو کرے. سو یہ انٹرویو بہرحال if you allow me I'll air it on my channel in its entirety and we'll continue the part 2 on the other one. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ we'll continue this conversation. تب تک میں سمجھ جاؤں گا کہ کیسے یہ سارا Right.